بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج گائے کی پوجا کرنے والے اور اس کے نام پر انسانوں کی جان لینے والے ہندو کبھی خود بھی گائے کی جان لینے میں عار محسوس نہیں کیا کرتے تھے، اور قدیم ہندوستان میں تو گائے کا گوشت کھانا ایک عام بات تھی، لیکن پھر کچھ خاص عوامل نے گائے کو مقدس بنا دیا اور اس کی پوجا بھی کی جانے لگی۔ یہ بات بیک وقت دلچسپ اور افسوسناک ہے کہ ہندوؤں نے محض مادی وجوہات کی بنا پر گائے کی پرستش کا آغاز کیا تھا۔ آج یہ حال ہے کہ ہندو مسلمانوں پر صرف گوشت کھانے کے ناکردہ جرم پر تشدد کرتے ہیں اور انہیں مار دیتے ہیں، اور پھر اس پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں، مگر اپنی ہی تاریخ سے ناواقفیت انہیں گمراہی کے ایسے گھٹاٹوپ اندھیروں میں دھکیل چکی ہے کہ اب وہ جھوٹ کو ہی سب سچ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس بھی آیا اور اس نے کہا کہ میرا نام مہند کمار ہے اور میں نے MBA کر رکھا ہے۔ میرا سوال گوشت خوری کے حوالے سے ہے، یہ کیوں اسلام میں حلال ہے؟ جانور ہماری طرح جیتی جاگتی مخلوق ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ انتہا پسندانہ رویہ ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ کیا اسلام میں گوشت کھانا ضروری ہے، اور اگر کوئی سبزی خور ہو تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ Hello, Dr. Zakir Naik. My name is Mahind Kumar, and I am by qualification MBA and work for Thomas Cook at Ford. My question is regarding non-vegetarian foods. It is allowed in Islam. Animals are living beings. So don't you think that it is violence? And my second question is that, is it compulsory in Islam to have non-veg food, and can a pure vegetarian person can follow Islam? ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہاں بیٹھے حاضرین کے لیے سوال کو دہرایا اور پھر مہند سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان گوشت چھوڑ کر بھی مسلمان رہ سکتا ہے۔ ایک خالص سبزی خور شخص بھی خود کو اتنا ہی مسلمان سمجھ سکتا ہے جتنا کہ گوشت کھانے والے۔ دین اسلام میں یہ ضروری نہیں کہ آپ کو لازمی ہے کہ گوشت کھانا پڑے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو گوشت کھانے کی اجازت دی ہے تو ہم کھاتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، عہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال ہیں سوائے ان کے جو تمہیں آگے سنائے جائیں گے، مگر شکار کو احرام کی حالت میں حلال نہ جانو، اللہ جو چاہے حکم دیتا ہے۔ سورہ نحل میں بھی لکھا ہے کہ چوپایوں کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ گوشت کے لیے حلال جانوروں میں ایک مشروب نکلتا ہے جو انسانوں کے لیے مفید ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں گوشت کھانے کی اجازت دی ہے تو کیوں نہ کھائیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب مہند کو بتانا شروع کیا کہ گوشت کھانے کے کیا فائدے ہیں اور اس کے سائنسی پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ بتایا کہ گوشت پروٹین کا خزانہ ہوتا ہے۔ انسانی جسم کو 23 اقسام کے امینو ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے 8 ایسے ہیں جو انسانی جسم خود نہیں بناتا، یہ اس خوراک سے آتے ہیں جو انسان کھاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ یہ 8 کے 8 امینو ایسڈ کسی بھی ایک سبزی میں اکٹھے نہیں پائے جاتے، مگر یہ گوشت میں موجود ہوتے ہیں، تو گوشت سبزیوں کی نسبت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو چوپایوں کے جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں ان کے دانت چپٹے ہوتے ہیں، وہ صرف سبزیاں کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، تو ان کے سبزیوں کو چبانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کو کاٹنے کی نہیں۔ اگر شکاری جانوروں کے دانت دیکھیں تو ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ صرف اور صرف گوشت کھاتے ہیں اور سبزیوں کے پاس بھی نہیں جاتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب اس کا موازنہ انسانوں کے ساتھ کیا اور مہند سے کہا کہ آپ آئینے کے سامنے جا کر اپنا منہ کھولیں اور اس میں دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے دانت نوکیلے بھی ہیں اور چپٹے ہوئے بھی، جو کاٹنے کے بھی کام آتے ہیں اور چبانے کے بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صرف سبزی خوری بنانا چاہتا تو ہمیں یہ نوکیلے دانت کیوں دیتا؟ وہ ہمیں چپٹے دانت ہی دیتا۔ یہ اس لیے دیے کیونکہ ہم گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہمیں صرف اور صرف گوشت خور ہی ہونا تو چپٹے دانت نہ ہوتے، کیونکہ یہ چبانے کے کام آتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بعد انسانی جسم کا ویسے بھی جائزہ لیں تو دانتوں کے بعد خوراک کے حوالے سے سب سے اہم چیز ہمارا نظام انہضام ہے، جس کو ہاضمے کا نظام کہا جاتا ہے۔ اگر ہم چوپایوں کے نظام انہضام کا جائزہ لیں تو وہ صرف اور صرف گھاس پھوس، سبزیاں، پتے وغیرہ ہی ہضم کر سکتے ہیں۔ شکاری جانوروں کا نظام انہضام اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف گوشت کو ہضم کرتا ہے، سبزیوں کو نہیں۔ اور ان کے مقابلے میں اگر انسانوں کے ہاضمے کا جائزہ لیں تو انسان سبزیاں بھی ہضم کر سکتے ہیں اور گوشت بھی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف سبزی خور ہی بنانا ہوتا تو وہ ہمیں ایسا نظام انہضام کیوں دیتا جو گوشت بھی ہضم کر سکتا ہے؟ Furthermore, if we analyze the digestive system of the human being, if you compare it to the herbivorous animals, cow, goat, sheep, they can only digest vegetables. The digestive system of the carnivorous animals, tiger, leopard, lion, they can only digest flesh food, they cannot digest vegetables. The digestive system of the human beings can digest both. It has small intestine, big intestine. It can digest vegetables as well as flesh food. It can digest both. So if Almighty God wanted us to have only vegetables,
Why did he give us the dialysis system which can digest both? महिंद चूंकि हिंदू था तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको उसी के सहीफों से मजीद समझाते हुए बताया कि हिंदू समझते हैं कि हिंदू मत में गोश्तखोरी की ममानियत है, मगर आप मनुस्मृति पढ़ें तो इसमें लिखा है कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए जो खाते हैं और कुछ बनाए जो खाए जाते हैं। अगर आप वो जानवर खाएं जो खाए जाने के लिए बने हैं तो ये गुनाह नहीं है। इससे अगला मंत्र कहता है कि खुदा ने कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए जिन्हें मारना गुनाह नहीं। कुर्बानी की जानवरों को मारना खुदा का कानून है। तो हिंदू सहीफों में भी गोश्त खाने की इजाजत दी गई। अगर आप वेदों को देखें तो जिनके नाम लेकर आप पूजा करते हैं वो गाय का गोश्त भी खाते थे। अगर आप महाभारत पढ़ें तो इसमें लिखा है कि जब पांडु इकट्ठे हुए तो योधष्टर ने भीष्म से पूछा कि हम पूजा में क्या खुराक दें कि हमारे आबाओ अजदाद मुतमईन हो जाएं। तो भीष्म ने कहा कि अगर तुम सब्जियां और पत्ते दोगे तो हमारे पुरख 1 महीने तक मुतमईन रहेंगे। अगर मछली दोगे तो 2 महीने के लिए, अगर उनको गोश्त दोगे तो 3 महीने तक, अगर खरगोश दोगे तो 4 महीने, बकरी दोगे तो 5, सूअर दोगे तो 6 महीने, परिंदे दोगे तो 7 महीने तक मुतमईन रहेंगे। अगर हिरन दोगे तो 8 महीने तक मुतमईन रहेंगे। अगर बैल दोगे तो 11 महीने और गाय का गोश्त दोगे तो हमारे आबाओ अजदाद पूरा 1 साल मुतमईन रहेंगे। तो हिंदू मत में गोश्तखोरी कोई जुर्म नहीं। Yudhishthir, who is the eldest brother of the Pandav, he asks Bhishma that what food should we give in yagna, in puja, in sacrifice, so that our ancestors will be satisfied. So Bhishma replies, if you give them deer for 8 months, and the menu continues, big menu is there. It says if you give buffalo for 11 months, if you give the flesh of cow, our ancestors will be satisfied for 1 full year. And if you give red meat of goat or meat of rhinoceros, they will be satisfied inexhaustibly. So according to Hindu scriptures, eating non-veg is not a sin. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि हिंदू गोश्तखोरी पर इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि वह इंसान का फलसफा से मुतासिर है, यानी किसी जिंदा चीज को नहीं मारना। वो इसमें इतना खो गए, उन्होंने ऐसा यकीन करना शुरू कर दिया। मगर आपके लिए इसको मैं एक लम्हे के लिए सच भी मान लूं तो क्या आपको मालूम है कि पौधे भी जान रखते हैं? अगर आप कहते हैं कि जानदार को मारना गुनाह है तो फिर पौधों में भी जान है। इनको मारकर क्यों गुनाह कमा रहे हो? कुछ लोग कहते हैं कि पौधे तकलीफ महसूस नहीं करते, इसलिए पौधे को काटना जानवर को काटने से कम गुनाह है। मगर आज साइंस जदीद हो चुकी है और वो हमें बताती है कि पौधे भी तकलीफ महसूस कर सकते हैं, मगर इनका रोना इंसानी कान नहीं सुन सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 SPS से लेकर 20,000 SPS तक की ही आवाजें सुन सकता है और पौधों की आवाज इनसे ऊंची होती है। इस पर एक और आदमी मुझसे कहने लगा कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, मगर पौधों में इंसानों की निस्बत 2 हिस्से कम होती हैं। इंसानों में 5 हैं तो पौधों में 2-3 ही हैं, इसलिए पौधों को काटना कम गुनाह है। मैंने इससे पूछा कि बताओ कि तुम्हारा छोटा भाई गूंगा बहरा पैदा हुआ, कोई इसको कत्ल कर दे तो क्या तुम जज के पास जाकर कहोगे कि जज साहब इसको कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई की 2 हिस्से कम थी? तुम तो कहोगे कि कातिल को ज्यादा मारो, ज्यादा सजा दो, क्योंकि इसने एक मासूम को मारा है जो बोल सकता नहीं था, सुन नहीं सकता था। I am asking you the question, brother. Suppose your brother, your elder brother, he is born deaf and dumb. After he grows up and someone comes and kills him, so will you go and tell the judge, me Lord, give the murderer less punishment because my brother had 2 senses less, he could not hear, he could not speak? Will you say that? In fact, you will say, give the murderer double punishment. He could not hear, he could not speak, my brother was masoom, he was innocent. So in Islam it does not work like that, 2 senses or 3 senses. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको बताया कि कुरान पाक कहता है कि अच्छी चीजें खाओ जो हमने नाजिल की, जब तक खाना हलाल है इसको खा सकते हो, और मैं इससे कोई झगड़ा नहीं रखता कि गैर मुस्लिम गोश्त न खाएं, उनकी मर्जी है, जैसे चाहें जो चाहें खाएं। मगर जब वो कहते हैं कि गोश्त खाना गुनाह है तब मुझे मसला होगा और तभी मैं जवाब दूंगा। मुझे लोगों के सब्जी खोर होने से मसला नहीं बल्कि फायदा है, क्योंकि अगर हर कोई गोश्त खोर होगा तो गोश्त की डिमांड बढ़ने से मटन और बीफ की कीमत भी बढ़ेगी, जिससे वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो सब्जी भी खा सकते हैं और चाहें तो गोश्त भी खा सकते हैं। अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है ये आपका इंतखाब है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।